میں تو سمجھا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے ماتمی سنتیں نکلیں گی، سب کو صاف سون گیا. کہاں گئے وہ سینکڑوں کے قافلے لے کر جانے والے؟ شام جہاز بھر بھر کے لے جاتے تھے اور انداز میں جاتے، کہاں گئے وہ سب کو صاف سون گیا؟ کیا ہوا بھائی؟ جن کی زبان نہیں تھکتی تھی بی 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 کرتے ہوئے، چیلو منانے کے لیے جا رہے تھے لاکھوں کی تعداد میں، کہاں گئے وہ؟ صاف سون گیا؟ محبت ختم ہو گئی؟ کیا ہوا؟ مال کمانے کے لیے محبت تھی، قافلے لے جانے کے لیے محبت تھی، کروڑوں روپے کمانے کے لیے محبت تھی. آج جب وقت پڑا ہے تو کدھر ہے سب؟ مجھے کوئی کسی کا خوف نہیں، برا لگے اچھا لگے پہنچا دینا، میں اسی کہہ رہا ہوں پہنچ جائے میری آواز سب تک. کہاں گئے سب یہ محبت کے دعوے دار؟ کدھر گئے یہ کروڑوں کمانے والے؟ نکلنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کسی کی ذمہ داری نہیں؟ سب کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ سب کو نکلنا چاہیے تھا یا نہیں؟ پتہ چل گیا کہ زبانی دعوے دار کون ہوتا ہے، میدان عمل میں نکلنے والا کون ہوتا ہے. بات بھی نہیں کر رہے، بول بھی نہیں رہے. میں تو سمجھا تھا آج پورے پاکستان میں ساری سنگتیں نکلی ہوئی ہوں گی باہر، سارے قافلے لے جانے والے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، سڑکوں پر ہوں گے. بی بی کے روزے پر حملہ ہوا ہے تو مذاق ہے؟ زبانیں نہیں تھکتی بی 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 کرتے ہوئے؟ کہاں گئے صاحب؟ اتنے بڑے بڑے قافلے لے جانے والے، چلو چیلو منانے شام چلو، کہاں گئے صاحب؟ جب وقت آتا ہے نا کربلا پکارتی ہے تو یہی ہوتا ہے، یہی تاریخ ہے. اب سمجھ میں آ گیا کیوں 72 رہ گئے تھے، باقی سب کوفے میں رک گئے تھے. جب طاقت اور دولت مقابلے پر آ جائے تو یہی ہوتا ہے، 72 رہ جاتے ہیں، باقی نہیں پتا چلتا. مجھے اس لیے میں نے بات کرنا تھا کہ میرے دل میں کچھ رہ نہ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کوئی تقیے سے کام لیا، کسی سے ڈر گیا یا کسی کا خیال آ گیا مجھے یہ باتیں کرتے. مجھے کسی کا خیال نہیں بھائی، میں تو سوال کر رہا ہوں. لہذا ذمہ داریاں پوچھو کیا کیا، جب اس وقت پوچھنے کی ضرورت تھی، اس وقت تو نکل آنا چاہیے تھا نا. بہرحال ایک پیغام ہے جو دے رہا ہوں آپ کو، کل 1 بجے احتجاجی ریلی کا اعلان کر دیا گیا، اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا، کوئی کال ہی نہیں دی تھی. ہم نے کال دی ہے. کراچی میں اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت جلوس نکل چکا ہے، مختلف شہروں میں مومنین نکل آئے ہیں. ہم تو سمجھے تھے شاید یہاں بھی آج نکل آئے ہوں گے، یہاں کوئی نہیں نکلا. لہذا کل 1 بجے الحمرا حال سے اٹھے گی ریلی، اس میں خواتین بھی مومنات بھی آئیں گے. مجھے یقین ہے کہ مومنات زیادہ آئیں گی، میں نے دھرنوں میں دیکھ لیا مردوں سے زیادہ خواتین آتی ہیں. لہذا 1 بجے پہنچنا ہے اپنی شیعت کے اظہار کے لیے. کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ موت کا خوف ہے؟ نہیں مرو گے؟ ڈر ڈر کے مرنا ہے یا مردوں کی طرح مرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ موت نہیں آئے گی کیا؟ اور کون سا وقت ہے گھروں سے نکلنے کا؟ لہذا کل رکھا ہے، علماء ہو، طلباء ہو، عام آدمی ہو، سب نے صدقہ کھایا ہے آل رسول کا. اور کس کا کھایا ہے؟ کس کا کھا رہے ہو؟ ذکر محمد و آل محمد کا تو کھا رہے ہو. اب جب حق ادا کرنے کا وقت آئے تو گھروں میں بیٹھے ہو، بی بی کے نام کا کھا رہے ہو. دمشق، نجف، قوم، یہ 3 ہی تو مرکز ہیں، جامعات جہاں علماء صدقہ کھاتے رہے، طلباء صدقہ کھاتے رہے، ذاکرین کھاتے رہے. اور کتنا کھل کے بات کروں؟ اب حق نمک ادا کرنے کا وقت آیا کہ نہیں آیا؟ اب حق نمک ادا کرو. سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس، تمہارے پاس، سب کے پاس. لہذا پہنچنا ہے، نکلنا ہے. تنظیموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو شیعہ ہے کسی بھی تنظیم نے کال دیو، کسی بھی تنظیم میں بلایا ہو، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. اپنی شیعت کا تو اعلان کرنا ہے. اتنی مجلسیں ہو رہی ہے پاکستان میں، ذاکرین اور علماء کا حق نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ اس موضوع میں بات کرو؟ لوگوں کے جذبے کو، لوگوں کی حمیت کو، لوگوں کی غیرت کو بیدار کرو. کہاں گئی وہ شیعت کی حمیت؟ کہاں گئی وہ شیعت کی غیرت؟ بیوی کے روزے پر حملہ ہوا، بیٹھے خبریں دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، سنا یہ ہو گیا. کیا ہوگا؟ وہ شام میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کی فوج کیا کری؟ حزب اللہ کیا کری؟ وہ تو لڑ رہے ہیں، وہ تو میدان میں، وہ تو مقابلہ کر رہے ہیں. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی حمایت میں نعرے بلند کر دیں؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ سڑکوں میں نکل آئیں؟ کل 1 بجے اس لیے اعلان کیا ہے، کل 1 بجے پہنچنا ہے، دوسروں تک پیغام بھی پہنچانا ہے. کیا ہوگا بھائی؟ پکڑ لیے جاؤ گے؟ اس سے ڈرتے ہو؟ اس زندگی سے وہ زندان کی تاریکی بہتر ہے، خدا کی قسم بہتر ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ باہر زندہ رہنے سے وہ تاریخ زندان میں ڈال دو. ضمیر کے مجرم بن کے باہر تو نہیں رہے، مار دیے جائیں. زندگی سے وہ موت بہتر ہے، جو کم سے کم اس راہ میں تو آ جائے کہ نکلے تھے تو آل رسول کے لیے گھر سے نکلے تھے.
کسی سیاسی پارٹی کے بدماشوں کے کارکن بن کے نہیں نکلے تھے جو مارے گئے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قیامت کے دن بھی کیا کہیں گے؟ کس کے نام پہ مارے گئے تھے؟ کسی بدماش سیاستدان کے نام پہ تو نہیں مارے جا رہے، اس کے نام پہ لوگ مارے جا رہے ہیں، بدماشوں کے نام پہ مارے جا رہے ہیں۔ تو ہم تو آل رسول کے لیے نکلنے والے لوگ ہیں بھائی، ہم تو علی اور اولاد علی کے لیے نکلنے والے لوگ ہیں۔ ہماری آخرت بھی ان کے حوالے ہے کہ نہیں؟ ان کے نام پہ مار بھی دیے گئے تو پھر اس سے بڑی کوئی موت ہے؟ بلکہ اس سے بڑی کوئی حسین زندگی ہے، شہادت کی زندگی، جو آل رسول کے نام پہ مل جائے۔ لہذا جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے، آپ جتنوں تک پہنچا سکتے ہیں پیغام پہنچائیے گا۔ کل 1 بجے کم سے کم احتجاجی ماتمی ریلی تو اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ، یا وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہو لاہور کے لوگوں، جب 4-5 لاکھ آدمی مینار پاکستان پہ جمع ہو سکتے ہو، کل چند ہزار جمع نہیں ہو سکتے ہو؟ کس کے لیے کوئی سیاست تھوڑی کر رہے؟ وہ مجھے الیکشن نہیں لڑنا بھائی، کب نکلیں گے؟ کون سا ایشو ہو جس پہ ہم گھروں سے نکلے؟ میرے بھائیوں بتاؤ نا، کون سا اس سے بڑا کوئی ایشو ہو سکتا ہے؟ ہماری غیرت، ہماری حمیت داؤ پہ لگی ہے بھائی، ہمیں اپنے جذبات کا، اپنی حمیت، اپنی غیرت کا اعلان کرنا ہے۔ ہم ایسے زندہ نہیں رہ سکتے کہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ، جو ہم بیٹھے رہے خاموش بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے، انتظار کریں کہ ہاں وہ کر لیں گے شام کے مومنین کچھ، ہاں وہ کر لیں گے حزب اللہ کچھ، وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم میں بھی مردانگی ہے یا نہیں ہے؟ تم بھی کچھ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ وہ تو کر رہے ہیں جو کچھ انہیں کرنا ہے۔ 12 حزب اللہ کی اور شام کے مومنین کی فتح یابی کے لیے، سربلندی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزو